جس تحریک کو خان صاحب جیل میں بیٹھے بپا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے حالات نہیں ہیں. ان کا اداروں پہ حملہ کرنا، لوگوں کو بھارنا، وائلیشن کریں، گراؤ کریں، جلاؤ کریں، یہ قطعاً ان کا حق نہیں ہے. ہمارے پاس پوری خبر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی. پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر جلاؤ گھراؤ کرنے کا مقصد رکھتی ہے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا. بولے ہمارے پاس پوری خبر ہے پی ٹی آئی مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی جس دن جمہوری رویہ اپنائے گی تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوگی. ان کی کوئی پلاننگ یا تیاری نہیں. جو لوگ دھر لیے جائیں گے ان کے لیے مشکلات ہوں گی. شیخ وقاص نے کہا ہم نے بات چیت کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں پرامن احتجاج پر گفتگو ہوئی. آج پھر اجلاس ہوگا. بانی کا پیغام بھی آ گیا. پارٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں. علی امین گنڈاپور بانی کے سپاہی ہیں. بہنیں پہلے دن سے بھائی کی رہائی کے لیے متحرک ہیں. بیٹے والد کی رہائی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. 26 نومبر سے پہلے کوئی ایسا ٹائم وقت آیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں رہائی کی طرف ہم کوشش تو ضرور کر رہے تھے لیکن ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا اور اگر وہ مذاکرات کی طرف ہم چل پڑتے تو ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہو سکتا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ پروگریس نہیں ہوا. بانی پی ٹی آئی رہائی کے قریب تھے. 26 نومبر سے پہلے ابتدائی مذاکرات کامیاب ہوتے تو بڑا بریک تھرو ہوتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی تک اگر رسائی ہو تو کوئی حل نکل سکتا ہے. آگے بڑھنے کے لیے سختیاں نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بانی سے ڈیالہ جیل میں 1 ماہ بعد ملاقات ہوئی. ملاقات میں پارٹی امور، قانونی معاملات اور تحریک پر تفصیلی گفتگو ہوئی. علیمہ خانم کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بتایا بانی نے کہا جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا ابھی سے الگ ہو جائے. بانی نے کہا 10 مہینے سے ان کے ڈاکٹر کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. آگ اگلنے والوں کی مسکراہٹ بھری ملاقات. وزراء علی امین گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات کی ویڈیو وائرل. سیاسی مخالفین کی دوستانہ انداز میں گفتگو. ملاقات چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی. خوشگوار انداز میں ملاقات پر قیاس آرائیں. ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اسلام آباد پہنچ گیا. ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید علی اسد گیلانی نے استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حقان فیدان دو طرفہ امور پر اہم ملاقاتیں کریں گے. پاکستان ترک کے تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اعتماد پر مبنی ہیں. وزیراعظم نے زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع لاہ عمل طلب کر لیا. شہباز شریف کا کہنا تھا زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کی تحقیقاتی مراکز کو مزید فعال بنایا جائے. وزیراعظم سے صنعتی شعبے کی کاروباری شخصیات کی ملاقات. وزیراعظم نے کہا معاشی ترقی کے لیے کاروباری برادری کی تجاویز نہایت اہم ہیں. شرکا نے کہا سرمایہ کاروں اور برآمد کنندگان کو مزید سہولت کی فراہمی ضروری ہے. وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ. وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے اقدام قیمتوں میں توازن پر برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے. پی آئی اے کی نجکاری میں اہم پیش رفت. نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کے لیے 4 سرمایہ کاروں کو پری کوالیفائی کر لیا. مکمل جانچ پڑتال کے بعد 4 سرمایہ کار کمپنیز کو پہلے سے اہل قرار دیا گیا. کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے روز وائٹ ہوٹل کے لین دین کے ڈھانچے کی منظوری دی. کوالیفائی کرنے والے کنسورشیم اب ڈیو ڈیلیجنس مرحلے کی طرف بڑھیں گے. نجکاری کمیشن کا اعلامیہ جاری. کراچی ڈیفنس سے ملنے والی لاش اداکارہ حمیرہ کی نکلی. حمیرہ اصغر فلیٹ میں 7 سال سے اکیلی رہ رہی تھیں. پولیس نے بتایا حمیرہ نے پچھلے سال سے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا تھا. سی بی سی میں مالک مکان نے کیس کیا ہوا تھا. بیلف آیا تو لاش دیکھی. ناقابل شناخت لاش کے روز پرانی ہے. ڈی این اے سیمپل سے شناخت کی گئی. مزید تحقیقات جاری ہیں. اب تک خاتون کا کوئی قریبی عزیز سامنے نہیں آیا. لیاری کے درجنوں خاندان بے گھر ہو گیا. سندھ حکومت نے مقبوض عمارتیں خالی کرا لی. لوگوں کو ضروری سامان نکالنے کا موقع بھی نہ دیا. جنید آرکیڈ کے مقیم احتجاج پر مجبور ہو گیا. خواتین کہتی ہیں انتظامیہ نے گھنٹے بھر کا کہہ کر نکالا.
اب 6 روز سے دربدر ہیں۔ عمارت کے تالے نہ کھولے تو سڑک پر ہی بستر لگا لیں گے۔ بغدادی میں بگڑنے والی عمارت کے متاثرین اب بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ تباہ شدہ عمارت کا ملبہ ابھی وہیں پڑا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول حکام کا کہنا ہے عمارتیں گرانے اور علاقے کی صفائی میں 1 ماہ کا وقت لگے گا۔ عمارت گرنے سے چند منٹ پہلے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ستون ٹوٹنے لگے تو لوگ دکانوں سے نکل کر بھاگے۔ کچھ دیر بعد 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ عمارت کے نیچے متعدد رکشے کھڑے تھے۔ 20 فلیٹوں میں سے کچھ لوگ ہی عمارت سے باہر نکل سکے۔ واقعے کی تحقیقات شروع۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت پہلا اجلاس۔ مخدوش عمارتوں کے عدد و شمار، دستاویز، نقشہ منظوری سمیت دیگر تفصیلات طلب۔ لیاری متاثرین کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کے اعلان۔ لواحقین کو 80 گز کے پلاٹ بھی ملیں گے۔ گورنر کامران چودھری بغدادی میں جائے حادثہ پہنچ کے کہا بے گھر ہونے والوں کو راشن بھی گورنر ہاؤس سے دیں گے۔ سیلانی سے تباہ ہونے والے 40 رکشے بھی دلائیں گے۔ گورنر نے سندھ حکومت سے کہا بے گھر ہونے والوں کو کم از کم 6 ماہ کا کرایہ دیا جائے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا گورنر سندھ پر طنز، کہا ایسا کوئی وعدہ مت کیجیے کہ جو پورا نہ کر سکیں۔ اس وقت سیاست کی نہیں داد رسے کی ضرورت ہے۔ نظام بدلنے کا آغاز ہو گیا۔ لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس کا دائرہ کار شہر بھر میں پھیلایا جائے گا۔ فلائی اوور انڈر پاس برسوں نہیں دنوں میں تیار۔ مریم نواز نے راولپنڈی میں نواز شریف فلائی اوور مال روڈ انڈر پاس کا افتتاح۔ دونوں منصوبے 120 دن کے اندر مکمل ہوئے۔ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پنجاب میں سال بھر میں 12,000 کلومیٹر سڑکیں بنی۔ لوگ کہتے ہیں لگتا ہے جنات کام کر رہی ہیں۔ رواس سے موٹر وے چوک تک سگنل فری راستہ بنا رہی ہیں۔ پنڈی والوں کے لیے یہ گیم چینجر ہوگا۔ پنڈی رنگ روڈ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے۔ عاشورہ پر بھی انتظامیہ کی تعریف کے لیے لفظ نہیں۔ اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم۔ فیصلہ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے 2 جون کو انکوائری شروع ہوئی۔ عدالت نے انکوائری افسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھی ہے معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ یوٹیوب کے افسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے۔ فیصل آباد میں سائبر کرائم سرکل کا سابق چیئرمین پیسکو تحسین عوام کے ڈیرے پر چھاپا۔ 70 غیر ملکیوں سمیت 149 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سائبر کرائم سرکل کا کہنا ہے زیر حراست غیر ملکی آن لائن فراڈ میں ملوث ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈیرے سے کمپیوٹرز، LCDs اور مختلف ڈیوائسز برآمد ہوئے۔ جعل سازوں کا امریکی وزیر خارجہ بن کر دوسرے وزیر خارجہ سے رابطوں کا انکشاف۔ خبررساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ مارکو روبیو کی جعلی آواز کالز، وائس میلز اور میسیجز بھیجے گئے۔ 3 وزیر خارجہ، 1 گورنر اور 1 کانگریس مین کو جعلی کال کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جعلی اکاؤنٹس اور جعل سازی سے متعلق وارننگ جاری کر دی۔ They want it, they want to meet and they want to have that ceasefire. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل کے پڑوسی ملکوں سے بہت اچھا تعاون ملا۔ 2 ریاستی حل کے سوال پر کہا نتنیاہو سے پوچھیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ملکوں کی تلاش میں ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں۔ جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف غزہ پر بموں کی برسات۔ وحشیانہ حملوں میں مزید 78 فلسطینی شہید ہوئے۔ دیامر میں سیلاب سے تباہی، مٹی کے تودے گرنے سے چلاس میں شاہراہ قراقرم 3 مقامات پر بند۔ سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے۔ ضلع دیامر کے علاقے داریل، بڈوگا، تھور، کھنر میں سیلاب زرعی زمینوں، درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ شاہراہ قراقرم چلاس سے گلگت سیکشن تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ بٹوگا میں سیلاب سے پل بہہ گیا۔ دیامر میں بجلی مکمل معطل ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار۔ دریا چترال میں اونچے درجے کا سیلاب۔
وادی یارخون بروغل کے 4 دیہات کا مواصلاتی رابطہ منقطع. اپر چترال میں زرعی زمین اور 2 پل دریا برد ہو گئے. مکانوں کو نقصان پہنچا. لوور چترال کے گاؤں بکرآباد میں سیلابی ریلا داخل ہونے سے 10 مکانات زیر آب آ گئے. سندھ حکومت نے سیلاب متاثرہ کسانوں کے امدادی فنڈز میں اضافہ کر دیا. سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کی مشاورت کے بعد $98 ملین کسانوں کے لیے مختص. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے ہاری کارڈ سے کسانوں کو جدید سہولتوں تک رسائی دی جائے گی. سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات اور زرعی انکم ٹیکس رولز کی منظوری دے دی. نئے قواعد کے تحت زمیندار SRB کے ساتھ رجسٹریشن کا پابند کیا. سکھر اور حیدرآباد میں انڈسٹریل انکلیو بنانے کی بھی منظوری. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بتا دی. کہا بجلی کم استعمال ہو رہی ہے اس لیے مہنگی ہے، زیادہ استعمال ہوگی تو بجلی سستی ہو جائے گی. کامیہ کمیٹی کے رکن رانا سکندر ریاض کا کہنا تھا کہ کچی آبادیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی کے کنیکشنز نہیں ہیں، وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے. 1 یونٹ بڑھنے سے 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ صارف کا سٹیٹس بھی نہیں رہتا. نان پروٹیکٹڈ کم از کم صرف 80 ماہ کے لیے اسی ماہ کے لیے رکھ لیں. وزیر توانائی نے کہا مقامی اتھارٹی کی ڈیمانڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دیے جاتے ہیں.